بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گزشتہ رات مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا جس کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس چیز نے ڈس لیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تمہاری حفاظت ہوتی، تمہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ دنیا میں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن سے انسان کو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے مختلف ذرائع پیدا فرمائے ہیں، چنانچہ انسان ان نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ان مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جنہیں صبح و شام حفاظت کی غرض سے جب پڑھا جائے تو یقیناً اللہ جل جلالہ انسان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے اور اس میں انسان ہر قسم کے شر سے اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقصان سے میری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ آج کی روایت میں آپ نے سنا کہ ایک صحابی رات کے وقت بچھو کے ڈنگ سے پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا بتلائی اور فرمایا، اگر تم شام کے وقت یہ پڑھ لیتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس شر سے محفوظ رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شام کے وقت کوشش کرنی چاہیے مغرب کی نماز کے بعد، تو جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے، کوشش کرنی چاہیے کہ 3 دفعہ پڑھے، تو یقین اللہ جل جلالہ ہر قسم کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر جو شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو فجر اور مغرب کی نمازوں کے بعد اس قسم کے مسنون اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتا ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سارے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔